عرب کو پوری طرح فتح کرنے کے بعد اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگ گئے اور یہ اسلامک ایمپائر پورے عرب میں پھیل گئی۔ اب مسلمانوں کو عرب میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن ایمپائر عربوں کو فتح ہوتے دیکھ کر بالکل خوش نہیں تھے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ بات تیزی سے پھیلنے لگی کہ بہت جلد رومن ایمپائر مسلمانوں پر حملہ کرے گی تاکہ مسلمان یونائٹڈ نہ ہو سکیں۔ کچھ لکھتے ہیں کہ 40,000، کچھ لکھتے ہیں 1,00,000 رومن ایمپائر عرب کی طرف حملہ کے لیے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسی لیے مسلمان الرٹ رہنے لگ گئے۔ پھر 9 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومن ایمپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی آپ کسی علاقے پر حملہ کرتے تو کسی کو نہیں بتاتے کہ وہ کس علاقے پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے پاورفل رومن ایمپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور سب مسلمان کو اس جنگ میں حصہ لینا فرض ہے، اور جو مسلمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا وہ منافقین ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ رومن ایمپائر کچھ عرصہ پہلے ہی پرشین ایمپائر کو ہرا کر اور دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر بن گئی تھی، جسے ہرانا امپاسبل تھا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ عرب ابھی ابھی یونائٹڈ ہوا ہے جو کبھی بھی رومن ایمپائر سے نہیں لڑ سکتا، اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن ایمپائر کی طاقت سے ڈرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومن ایمپائر سے جنگ کے اعلان کے بعد عرب میں 2 طریقے کے لوگ ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ جو آپ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور دوسرے وہ جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے۔ آخر اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تک پہنچی اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی، لیکن اتنی بڑی فوج کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ جنگ مسلمانوں کو گرم موسم میں کرنی تھی، وہ بھی عرب کی گرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کیا اور اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی ریکویسٹ کی، اور ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق فنڈز دینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت برابر سے سب مسلمانوں میں تقسیم کرتے۔ اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق سے ایک اسٹیپ پیچھے رہتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اور اپنا گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ کے پاس آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اسٹیپ آگے نکل گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے مالدار شخص تھے جن کا لقب غنی تھا، انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت سارے گھوڑے، اونٹ اور دینار ڈونیٹ کیے۔ یہ تو وہ صحابی تھے جن کے پاس مال اور دولت تھی، لیکن ایک وہ صحابی جو غریب تھے، انہوں نے بھی اس فوج کے لیے ڈونیشن دی، ساری رات محنت کر کے کھجور کمائی اور اسے ڈونیٹ کر دی۔ وہ تھے حضرت مولا علی۔ اور پھر بھی اتنی بڑی فوج کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ فوج جب مدینے سے روانہ ہوئی تھی ہر 18 صحابی کے لیے بس ایک اونٹ تھا، اور مدینے سے تبوک 700 کلومیٹر دور تھا۔ یہ سفر 15 دن میں کرنا تھا۔ 18 صحابہ ایک اونٹ پر باری باری سفر کرتے، جو بہت مشکل تھا، اور آدھے سفر میں مسلمانوں کے پاس کھانے کو بھی ختم ہو گیا تھا، تو سب مسلمانوں نے مجبوراً اس اونٹ میں سے کچھ اونٹ کو ذبح کر کے کھایا۔ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی سب کو پتا تھا کہ اگر کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تو سارے مسلمان ان سب کے باوجود بھی آگے بڑھنے لگے، لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ابو ذر غفاری۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اونٹ وہیں چھوڑ کر پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ فوج راستے میں اعلیٰ سمود کے علاقے سے گزری، جنہوں نے ایک وقت میں پہاڑوں پر عالیشان بلڈنگیں بنائی تھی، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ان کی تباہی دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس علاقے کا پانی پینے سے منع فرمایا۔ آخر 15 دن کا اس مشکل سفر کے بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے مسلمان رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور کافی ٹائم تک انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے۔ کچھ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر وہ دور ہو گئے اور بکھر گئے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی سے بڑی فوجوں سے فتح حاصل کی
کی ہے، جیسے جنگ بدر میں مسلمان 313 اور دشمن 1000، احد میں مسلمان 1000 اور دشمن 3000، اور خندق میں مسلمان 3000 اور دشمن 10,000۔ اور کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بس یہ افواہ پھیلائی گئی تھی۔ خیر یہ بات پورے عرب میں تیزی سے پھیل گئی کہ مسلمان جنگ کے لیے ان کے بارڈر تک پہنچ گئے، لیکن رومن امپائر مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ گئی۔ اسی واقعے کے بعد پہلے مسلمان صرف ایک چھوٹی سی امپائر تھی، لیکن اس کے بعد وہ گلوبل امپائر بن گئی۔ تبوک کے پاس جتنے بھی چھوٹے کنگڈم تھے وہ سب رومن امپائر کے انڈر رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھ کر اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرنڈر کر دیا، اور وہ اب مسلمانوں کے ویزل اسٹیٹ بن گئے۔ اب پہلی دفعہ مسلمانوں کو بارڈر دو بڑی سلطنت رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا گئے، اور ان اسٹیٹس کے ملنے کے بعد آپ کو گھوڑے، اونٹ اور دینار مل گئے۔ جو فائدہ جنگ کے بعد ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور آپ لوگ جب عرب آئے آپ کا استقبال کیا گیا، اور جو منافق تھے وہ بھی ایک اللہ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں یہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگ تھی۔ اس کے کچھ سالوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔